ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تعالی کہ اگر ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول، ہمارا گھر، خاندان سب ہو تو 3 گناہوں سے بچو۔ ایک تو گمان مت کرو، اور دوسرا کسی کی پیچھے پڑ کر اس کے عیبوں کو تلاش نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ انسانوں کو جو اصل مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک ملتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا اللہ کے نزدیک اس کی اتنی زیادہ عزت ہوگی۔ خاندان کی وجہ سے، مالدار ہونے کی وجہ سے اسلام میں عزت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ صرف
ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیے تھے، دل سے اللہ کو سچا نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مال مانگنے کے واسطے. ان لوگوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ جو ہے ختم سورہ تک بتا رہے ہیں. وہ لوگ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلاتے ہیں کہ نبی ہم ایمان لائے، آپ پر ہمارا احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. یہ آج کی آیتوں میں اتنا خلاصہ ہے. ترجمہ دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اجتنبوا بچو، کثیرا بہت زیادہ، من الظن گمان سے. اے ایمان والو گمان کرنے سے بہت زیادہ بچو. ان بعض الظن، یقیناً بعض گمان، یقیناً بعض گمان، اثم گناہ ہے. ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں مت پڑو، کسی کے پیچھے اس کے عیبوں کو تلاش کرنے کے لیے مت پڑو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، اور تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. عطا ہے احدکم، تم میں کا کوئی، ان یأکل، کہ وہ کھائے، لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت، میتن مردہ. کیا تم میں کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، پھر تم اس کو ناپسند کرتے ہو. واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو. ان اللہ، یقیناً اللہ، تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، یقیناً ہم نے پیدا کیا تم کو، یقیناً ہم نے پیدا کیا تم کو، من ذکر، ایک مرد سے، وانثی، اور ایک عورت سے. اے انسانوں، یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. وجعلناکم، اور بنایا ہم نے تم کو، اور بنایا ہم نے تم کو، شعوبا، قوم، وقبائل، اور خاندان، اور ہم نے تم کو قوم اور خاندان بنایا، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم، یقیناً تم میں سب سے زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، تم میں سب سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. یقیناً تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو. ان اللہ، یقیناً اللہ، علیم، خوب جاننے والے ہیں، خبیر، بہت زیادہ خبر رکھنے والے ہیں. قالت الاعراب، بدوؤں نے کہا، کھیڑے والے لوگوں نے کہا، قریے والے لوگوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، دل سے اللہ کو نہیں مانے. ولیکن، اور لیکن، قولوا، تم کہو، اسلمنا، ہم فرما بردار بن گئے، لیکن تم کہو کہ ہم فرما بردار بن گئے. ولما يدخل الایمان، اور اب تک نہیں داخل ہوا ایمان، اب تک گھسا نہیں ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، اب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، اور اگر تم بات مانو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، اور اگر تم بات مانو گے اللہ اور اس کے رسول کی، لا یلدکم، تو اللہ کمی نہیں کرے گا تمہارے، من اعمالکم، اعمال میں سے، شیئا، کچھ بھی، تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کرے گا. ان اللہ، یقیناً اللہ، غفور، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. انما المؤمنون، ایمان والے تو، الذین آمنوا، وہ ہیں جو ایمان لائے. ایمان والے لوگ تو وہ ہیں جو ایمان لائے، باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر، اللہ پر اور اس کے رسول پر. ثم، پھر، لم یرتابوا، وہ شک میں نہیں پڑے،
پھر وہ ڈاؤٹ میں شک میں نہیں پڑے. وجاہدو اور انہوں نے جہاد کیا, مشقت برداشت کی, بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں سے, وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, اور انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا, مشقت برداشت کی. اولئک هم الصادقون یہی لوگ ہیں سچ بولنے والے, یہی سچے لوگ ہیں. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے, اتعلمون اللہ کیا تم بتلاتے ہو اللہ کو, بدینکم اپنے دین کی بات, کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر بتلاتے ہو. واللہ یعلم جبکہ اللہ جانتے ہیں, ما ان چیزوں کو, فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں, وما فی الارض اور ان چیزوں کو جو زمین میں ہیں, جبکہ اللہ آسمانوں اور زمینوں میں رہنے والی چیزوں کو جانتے ہیں. واللہ بکل شیء اور اللہ ہر چیز کو علیم خوب جاننے والے ہیں. یمنون یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں, علیکا آپ پر, یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں آپ پر, ان اسلموا کہ وہ اسلام لے آئے, وہ فرما بردار بن گئے. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے, لا تمنو تم احسان نہ جتلاؤ, علیہ مجھ پر, اسلامکم اپنی فرما برداری کا, تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا, اپنی فرما برداری کا احسان نہ جتلاؤ. بل اللہ یمن علیکم بلکہ اللہ احسان جتلاتے ہیں تم پر, ان ہداکم للایمان کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی ایمان کی, اللہ نے تم کو ایمان کا راستہ بتایا. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. ان اللہ یقینا اللہ, یعلم جانتے ہیں, غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے غیب کو, چھپی ہوئی چیزوں کو. واللہ بصیر اور اللہ خوب دیکھنے والے ہیں, بما ان کاموں کو, تعملون جو تم کرتے ہو, اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والے ہیں. یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ 26ویں پارے کا سورۃ الحجرات ہے. اس سورے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے عزت کرنی چاہیے, ظاہر سے بھی عزت کرنی چاہیے, اور نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کی شان میں بے عزتی محسوس ہو. پھر دوسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتائے تھے کہ اگر کوئی آدمی تمہارے پاس کوئی بات لے کر آیا تو بغیر تحقیق کرے کہ اس کو مت مانو, ورنہ بغیر تحقیق کرے کہ مان لیں گے اس کی بات کو تو نقصان ہو سکتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو جائے تو کیا کرنا ہے اس کو بتائے کہ اگر دو مسلمان یا دو مسلمانوں کی جماعت آپس میں مل کر لڑتی ہے تو آپس میں بیٹھ کر صلح صفائی کرو, کیوں لڑ رہی معلوم کر کے, دونوں کے درمیان جو وجہ ہے معلوم کر کے اس کو ختم کرو. اور اگر کوئی آدمی حد سے آگے بڑھ رہا, ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لڑائی لڑتن بول رہا, تو اب سب مل کر اس سے لڑو, جب تک وہ دب نہیں جاتا اب تب تک اس سے لڑتے رہو, یہاں تک کہ وہ بھی اللہ کے حکم کو ماننے پر تیار ہو جائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتایا کہ سارے ایمان والے مسلمان بھائی بھائی ہیں, اس لیے اپنے بھائیوں سے لڑائی مت کرو بلکہ مل جل کر رہو. اور اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں. 2 خاندانوں کے درمیان یا 2 لوگوں کے درمیان لڑائی کئی کو ہوتی, 6 باتوں کی وجہ سے لڑائی ہوتی. 2 آدمیوں کے درمیان یا 2 خاندانوں کے درمیان 6 باتوں کی وجہ سے کیا ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے. ان میں سے 3 باتیں گزشتہ جمعہ آ گئی تھی. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے, انہیں ایسا ہے, انہیں ایسا ہے, انہیں گڈا ہے, انہیں لنگڑا ہے, ایسا کسی کا مذاق نہ زبان سے اور نہ اپنے عمل سے. انہیں کوئی آدمی لنگڑا ہے تو اس کے جیسا چل کے دکھا رہی, یا کوئی ہکلا ہے صحیح بولنے نہیں آتا, ہمارے کو اچھا بولنے آیا تو بھی ہکلا پن کر کے دکھا رہی اس کا مذاق اڑانے کے لیے, ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے. اسی طرح کوئی عورت دوسری عورت کا بھی مذاق نہیں اڑانا, اور اسی طرح مرد عورت کا بھی مذاق نہ اڑائے, عورت مرد کا بھی مذاق نہ اڑائے. قرآن میں تو اللہ اتنا بول رہی
کہ کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. لیکن مرد عورت کا مذاق اڑا سکتا کیا, یا عورت مرد کا مذاق اڑا سکتی کیا, اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ وہ اس لیے نہیں بتائے کیونکہ عام طور سے مل جل کر کون رہتے ہیں, مرد مرد مل کر رہتے ہیں, عورتیں مل کر رہتی ہیں. جو آپس میں مل جل کر رہتی ہیں انہوں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. جو پڑھائی حاصل کرتے ہیں ہم کالجوں میں یا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں, یہ غلط ہے. اسلام میں مرد عورتوں کو الگ الگ رہنے کا حکم ہے. جب یہ دونوں اسلامی اعتبار سے الگ الگ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کا عیب دیکھیں گے اس نے, جب دیکھیں گے نہیں تو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کا موقع بھی نہیں ملے گا. بہرحال کسی کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اس کی ظاہری طور پر کوئی کمزوری دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہیں. ہو سکتا ہے بیچارہ ظاہری طور پر ذرا اچھا نہیں ہے, لیکن اس کا دل کیسا ہے آپ کو کیا معلوم. اس کا دل اگر اچھا ہے تو اللہ کے نزدیک عزت والا ہو گیا. تمہیں مذاق اڑا کے تمہیں اپنی آخرت کو برباد کر لیے, اس وجہ سے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. ایک بات بولے. دوسری بات یہ بولے کہ کوئی دوسرے کو تانا نہیں دینا, یعنی کسی کے اندر عیب نہیں نکالنا. معلوم کتنا کیسا آدمی کی تو بڑا بزرگ بن کو آیا, پہلے کیسا تھا, ایسا اس کے اندر سے عیب نکال رہا. تو کتنے کا معلوم ہے ہمارے کو, ایسا بول کے ایک آدمی کے اندر سے عیبوں کو نکال رہا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اگر آج میں تمہارا عیب نکالوں گا تو کل تمہیں میرا عیب نکالیں گے, اور پھر ہم آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے لڑ کر مریں گے. دشمن خوش ہو جائے گا. دشمن یہی چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ کر مریں اور وہ ہم پر حکومت کرتے رہیں. تو اس لیے آپس میں لڑائی نہیں ہونا بولے تو پہلا کام مذاق نہیں اڑانا, دوسرا کام ایک دوسرے کو تانا نہیں دینا, ایک دوسرے کے اندر عیب نہیں نکالنا. تیسری بات, دوسرے کو کسی سامنے والے کو برے لقب سے نہیں پکارنا. ارے گڈے, یار عقل کے دشمن, ایسے الفاظ جس سے آدمی کو ذرا کمتری محسوس ہو, ایسے کوئی الفاظ استعمال نہیں کرنا. کسی بھی زبان میں, تیلگو میں ہو, اردو میں ہو, کسی بھی زبان میں ایسا کوئی لفظ بولنا جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو, ایسا نہیں بولنا چاہیے. وہ آدمی کا جو اچھا نام ہے وہ نام پکارو, وہ نام چھوڑ کر اس کو گڈے, لنگڑے, کالے, موٹے ایسے الفاظ سے پکارنا صحیح نہیں ہے. کیونکہ یہ کیا ہوتا, دوستی میں مذاق میں چلتا رہتا, لیکن ایک مرتبہ دوست غلط موڈ میں رہتا, تب جا کے آپ اس کو چھیڑے, اس کا کوئی ایسا غلط نام بولے, انہیں آپ کو اور بڑی گالی دیتا, پھر تمہیں اس کو بڑی گالی دیتی. یہ آپس کی گالیاں آدمی کو ایک دوسرے کی جان لینے تک پہنچا دیتی. ہوتا نہیں ہوتا, چھوٹا چھوٹا جھگڑا, چھوٹی چھوٹی لڑائی, اس کا انہیں کالر پکڑ لیا, انہیں اس کا کالر پکڑ لیا, اس کے گھر والے ہیں, اس کے گھر والے ہیں, یہ سب بڑی لڑائی شروع ہوتی کہاں سے, چھوٹی لڑائی سے, چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان 3 باتوں سے منع کر دیے. اور اب جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اور 3 باتوں سے منع کر رہے ہیں. پہلی بات, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اجتنبوا کثیرا من الظن, تم گمان سے بہت زیادہ بچو, گمان کرنے سے بہت زیادہ بچو. خواہ لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرنا, انہیں کیسا ہے کہ انہیں کیسا ہے کہ نہیں. آدمی کو اپنی طرف دیکھنا چاہیے, میں کتنا اچھا وہ دیکھ لینا. اگر آدمی اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر لیا تو دوسروں کے اندر عیب نظر نہیں آتے. نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو, کوئی فاسق, کوئی کافر, کوئی زندیق اکبر تھا, مگر ہو گیا جب دل احتساب نفس پر مائل, ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا. آدمی جب دوسروں کے عیب کو پکڑنے کے واسطے دیکھتا ہے تو کوئی کافر دکھتا, کوئی گنہگار دکھتا, کوئی مرتد دکھتا, عیب پکڑنے کی نیت سے اگر دیکھا. وہی جگہ آدمی اپنا نظریہ بدل لیا کہ میں اس کو بول رہا ہوں میں کتنا اچھا, وہ پہلے دیکھ لیندے بھی, میں اس کو ایک انگلی سے بتا رہا ہوں انہیں ایسا بول کے, تو 3 انگلیاں میری طرف اشارہ کر رہی کہ پہلے تو اپنے آپ کو دیکھ لے بول کے. تو دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے یہ دیکھتے کہ 3 انگلیاں تیری طرف بھی اشارہ کر رہی کہ تو کتنا اچھا ہے. اگر آدمی اپنی طرف دیکھنا شروع کرا تو دوسروں کو عیب دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اصلاح شروع کرنا ہے اپنی ذات سے. ہم کیا کرتے ہیں, پہلے دوسروں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. تمہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں, تمہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں, بھائی پہلے تمہیں سدھر جاؤ, تم کو دیکھ کے دوسرے خود بخود سدھریں گے. تو پہلا حکم یہ بتا رہے کہ اے ایمان والو, گمان کرنے سے بچو, گمان نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ ان بعض الظن اثم, کیونکہ بعض گمان گناہ ہے. کبھی کبھی گمان کرنا کیا ہو جاتا ہے, گناہ ہو جاتا ہے. خواہ مخواہ کسی کے بارے میں جو ہے بدگمانی کر لیے,
تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے. کسی کے بارے میں موبائل یہاں رکھ کر پڑھ رہا ہوں، تفسیر کر رہا ہوں سمجھا، حالانکہ میں یہاں رکھا تھا، میں بھول کر یہاں رکھا سمجھا، پھر یہاں دیکھا نہیں ملا، ارے تمہیں اٹھا کیا جی؟ بول کو ایسا بدگمان تو آپ کے دل میں کتنی تکلیف ہوتی، ارے کیا بھائی میرے بارے میں ایسا سوچ رہے بول کے. اس لیے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لو. اگر بغیر کسی دلیل کے تمہیں سامنے والے پر الزام لگائیں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو لہذا گمان نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی بدگمانی نہیں کرنا، خاص طور پر ایمان والوں کے ساتھ تو ہمیشہ نیک گمان کرنا. کبھی کبھار گمان کرنا حرام ہو جاتا ہے، بدگمانی کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی اللہ کے ساتھ یہ گمان کر رہا کہ اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی پکڑ لیتی قیامت میں، ایک بات کو بھی اللہ معاف نہیں کرتے، اللہ بڑے کنجوس ہے نعوذ باللہ، اللہ چھوٹی چھوٹی بات کو بھی پکڑ کو سزا دیتی، ایسا سمجھ رہا. حالانکہ اللہ کے بارے میں ایسا ہے کیا؟ اب بھی کتنی آیتوں میں پڑھے ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ رحیم، اللہ رحم کرنے والے، اللہ معاف کرنے والے، اللہ مہربانی کرنے والے بول کے پڑھے. اللہ اپنے بارے میں قرآن میں بول رہی ہر جگہ میں معاف کرنے والا ہوں بول کے. یقیناً اللہ کسی نہ کسی وقت میں ہم کو معاف کریں گے. اس وجہ سے اللہ کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ اللہ بڑے چھوٹے کو سے گناہ کو ہی معاف نہیں کرتے، ہر گناہ کو پکڑ لیتی میرے، ایسا گمان کرنا غلط ہے. کیونکہ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہے ہیں کہ ایسا گمان نہیں کرنا چاہیے. ہاں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، گمان کرنا، اپنے گمان پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا، کبھی کبھار اپنے گمان پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا. جیسے ہمیں سفر میں جا رہے ہیں، ٹرین میں ہیں، قبلہ کس طرف ہے نہیں معلوم، نماز پڑھنے کا ٹائم آ گیا، قبلہ کس طرف ہے نہیں معلوم، ہمارے پورے آس پاس کے ڈبوں میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، ہمارے پاس کیمپس بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب کیا کرنا؟ رات کا ٹائم ہے، دن کے ٹائم کو تو سورج کدھر ڈوب رہا ادھر دیکھ لے سکتے، سورج جدھر ڈوب رہا کہ ادھر ہی قبلہ رہتا. رات کا وقت ہے، کوئی مسجد نظر نہیں آ رہی، کوئی آدمی نہیں ہے، تو ایسے وقت میں اب قبلہ معلوم نہیں ہو رہا بول کو چھپ کے بیٹھ جانا نہیں. اب کیا کرنا؟ اپنے دماغ پر زور ڈالنا، قبلہ کس طرف ہو سکتا، دل میں اللہ ایک بات ڈال دیں، اے اس طرف نماز پڑھ لے بول کے. اب اس گمان پر عمل کرنا ضروری ہے. اسی طرح کوئی آدمی کورٹ میں جاتا ہے، کسی کے خلاف گواہی دیتا ہے، تو قاضی جو ہوتا ہے یا جج جو ہوتا ہے انہیں کیا کرتا؟ خود جا کے پوری ریسرچ کر کے نہیں آتا نا، جو گواہی دینے والا ہے اس گواہی دینے والے کی گواہی کو دیکھ کر سن کر کیا کرتا؟ فیصلہ کرتا. اب اس پر فیصلہ کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر ہر چیز میں خود ہی جا کر تحقیق کرنے جائیں گے تو بہت مشکل ہو جاتی. تو کبھی کبھار گمان کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار گمان کرنا کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہو جاتا ہے. کب گناہ ہو جاتا ہے؟ دو وقت میں گناہ ہوتا ہے. ایک تو کسی آدمی کے بارے میں، متعین آدمی کے بارے میں سوچنا کہ یہ آدمی میری چیزوں کو چوری کر لیتا، رات میں جماعت میں ہیں، ہمارے ساتھ موبائل ہے، سو گئے، اب اپنی چیزوں کو حفاظت سے رکھ لے رہے ہیں، کیا واسطے؟ وہ تو فلاں آدمی چوری کر لیتا بول کو، حالانکہ اس آدمی کے بارے میں ہمارے کو دلیل سے نہیں معلوم ہے انہیں چوری کرنے والا ہے بول کے. جب ہمارے دل میں خیال آیا انہیں چوری کر لیتا کیا کی بول کو، تو بے وجہ اس کے بارے میں بدگمانی کر لے کے ایسا کرنا ایک گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں دلیل اگر آپ کے پاس ہے، 104 مرتبہ نے چوری کرتا ہوا پکڑا گیا، اس وجہ سے احتیاط کر رہی، تو وہ اس کو احتیاط بولتی، بدگمانی نہیں بولتے. احتیاط الگ چیز ہے. جیسے سفر میں جا رہے ہیں، ہماری چیزوں کی ہمیں حفاظت کر لیتی، لاک ڈال لیتی، مسجد کو گاڑی لے کر آئے، مسجد کو گاڑی کو لاک کر کے اندر آتی. کئی کو گاڑیاں کیلی بھینس لگا کے آؤ، نہیں لگاتے. کئی کو کون تو بھی اٹھا لے کو جاتی، کون تو بھی یعنی متعین نہیں ہے. غیر متعین آدمی کے بارے میں گمان کرنا جائز ہے. کون تو بھی چوری کر لیتی کیا کی، کون تو بھی اٹھا لیتی کیا کی بول کے ایسا اگر گمان کر رہی تو یہ ٹھیک ہے. لیکن ایک متعین آدمی کے بارے میں گمان کرنا غلط ہے، اور خاص طور پر جبکہ اس کے اوپر گمان کرنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے. جس آدمی کے بارے میں ہمیں گمان کر رہے ہیں انہیں ایسا کرتا اور ہمارے پاس کوئی پروف بھی نہیں ہے، بغیر پروف کے، بغیر ایویڈنس کے کیا کرنا؟ کسی کے بارے میں غلط سوچنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو گمان سے، بدگمانی سے کیا آدمی کو بچنا ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، اور پانچویں بات اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم کسی کے عیب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ کو پڑ جاؤ. ذرے لوگوں کے ذرے عیب دکھ جاتے ہیں،
ذرا عیب دکھتے نہیں. کچھ چیزیں آدمی کی ظاہر ہو جاتی سب کے سامنے, لیکن کچھ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی. انہیں اکیلے میں کیسا رہتا, اب اس کے واسطے کیا کر رہی ہونا بول کے اس کے کمرے میں کیمرہ لگا رہی یا اس کے کمرے میں جھانک کو دیکھ رہی, انہیں اکیلے میں کیسا رہتا کہ اس کی کیا تو بھی برائی کو ہمیں تلاش کریں گے. ایسا نہیں کرنا. کسی کے پیچھے پڑ کے اس کے اندر سے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالنا یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر بھی تو عیب ہو سکتے ہیں. تمہیں دوسروں کے پیچھے اتنا کہیں کو ہاتھ دھو کو پڑ گئی, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں ذرے لوگ ایسے رہتے ہیں جن کی ڈیوٹی چاہیے رہتی, جیسے سی آئی ڈی ہے, پولیس ہے, ان کا کام اس کیا رہتا, حکومت کی طرف سے ان کو ایک آدمی کی فوٹو دے دیتے ہیں, یہ آدمی کے بارے میں ذرا جانچ کرو, اس کے بارے میں معلوم کرو بول کو. اب ان کی ڈیوٹیز وہ ہے تمہارے چلنے پھرنے کو, تمہارے اکیلے میں رہنے کو, تمہاری دوستی کو, تمہارے کال ریکارڈز کو, ہر چیز کو وہ دیکھتے ہیں. اب وہ پولیس کی وہ ہے اور وہ پولیس وہ کام کرتا بول کو سب کو معلوم. ہمیں کیا تو بھی غلطی کر رہی تو ہم میں سے ہر ایک کو معلوم نہیں. ارے بھائی ہم واٹس ایپ پہ کوئی غلط میسج فارورڈ کر رہے تو پولیس پکڑتی نہیں پکڑتی, پکڑتی. ہم نہ معلوم تو پھر بھی اگر ہمیں غلط کوئی میسج فارورڈ کر رہے ہیں جس کی بنا پر کوئی مسلمانی پولیس ہماری تحقیق کرتا ہوا ہمارے پیچھے ہمارے بارے میں ایویڈنس کلیکٹ کرتا ہے, تو کیا جی تمہیں میرے پیچھے پڑ گئے, ایسا نہیں بولنا. کیوں؟ اس کا کام کیا ہے, وہ ہے. اور بے وجہ ہمیں کسی کے بارے میں اس کے اندر سے عیب نکالنے کے واسطے پیچھے پڑ جانا یہ غلط ہے. اسی طرح ایک اور حکم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے, تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. غیبت کرنا کے معنی کوئی آدمی نہیں ہے, اس کے نہیں رہتے وقت میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات بولنا, اگر انہیں سامنے رہتا تو اس کو سن کو تکلیف ہوتی. سمجھے؟ کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات اس کے بارے میں بولنا, انہیں اگر سامنے رہتا تو سن کر کیا ہوتی, اس کو تکلیف ہوتی. انہیں جی اس کے بارے میں بولو نہ کو, ایسا کسی کی غیر موجودگی میں بول رہے, اگر انہیں سامنے بیٹھ کر رہا اس کے سامنے ایسا بولے تو کیا بول رہا ہے میرے بارے میں, فوراً پکڑتا انہیں. تو اس کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں کوئی ایسا لفظ بولنا کہ اگر انہیں سامنے رہتا تو اس کو سن کر برا لگتا, تو ایسا لفظ بھی نہیں بولنا. کیونکہ ایسا لفظ بولنے سے بھی کیا ہوتی, لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ 6 چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, منع کر رہے ہیں. کیا کیا کام ہے؟ کسی کا مذاق اڑانا, اور کسی کو تانا دینا, کسی کے اندر عیب نکالنا, اور کسی کو برے لقب سے پکارنا, اور چوتھا بدگمانی کرنا. بدگمانی ہر جگہ کرنا گناہ نہیں ہے, بعض جگہ کر سکتے ہیں, جیسے اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی. اور کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے جانا, انہیں اکیلے میں کیسا رہتا کہ, فرینڈز کے ساتھ کیسا رہتا کہ, یہ بھی گناہ ہے. ہاں اگر کسی آدمی کا کام ہی یہ ہے تو اس صورت میں وہ گناہ نہیں ہے. جیسے عام طور سے آج کل کیا ہوتا ہے, شادیوں کے رشتے کے موقع پر ایک آدمی کا رشتہ کسی کی بیٹی کو آیا, تو بچی کا باپ کیا کرتا, بچہ کیسا اچھا نہیں کیسا کی بول کے اس کی تحقیق کراتا, آپ سے بھی آ کر پوچھتا, آپ دوست ہیں, آ کر پوچھتا بھائی انہوں کیسے بول کو. تو اب آپ کیا کریں, ارے کسی کے بارے میں غلط نہیں بولنا کہتے ہیں, زبردست آدمی ان کو بولے, حالانکہ انہیں غلط آدمی ہے. تمہیں اگر اس کے بارے میں غلط بات بول دیے تو بیچارہ اچھا سمجھ کو رشتہ کر لیا, پھر بعد میں زندگی بھر اپنی بیٹی کے بارے میں افسوس کرتا رہتا. یا کسی بیٹی کے کسی لڑکی کے بارے میں تحقیق کرے, بچی کیسی بول کے. آج کل لوگوں کے دماغ میں کیا بولتے ہو, 100 جھوٹ بول کر اندے شادی کرنا بول کے, 100 جھوٹ بول کے بھی شادی کرنا. یہ بات کہاں سے ثابت ہے مجھے نہیں معلوم. اگر کسی لڑکی کے بارے میں آپ سے تحقیق کر رہی ہے, بچی کیسی تمہارے رشتہ دار میں چہنا, تمہاری پہچانت میں چہنا, تو ایسے وقت میں سامنے والے کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کی کوئی بات ہمیں اس کو بتا رہی تو وہ غلط نہیں ہے. ایسے وقت میں سامنے والے کو نقصان سے بچانے کی مقصد, دیکھو یہاں پر اس کے بارے میں غلط بول رہے ہیں, مگر مقصد کیا, اس کو کمزور کرنا یا اس کو ذلیل کرنا, یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے وہاں پر, سامنے والے کو نقصان سے بچانا. اگر ایسا کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی آدمی مسئلہ معلوم کرنے کے واسطے مولانا کے پاس آیا, آ کر بولا حضرت میری بیوی صبح میں 10 بجے اٹھتی, ناشتہ پکاتی نہیں, اماں کی خدمت کرتی نہیں, کیا بھی کرتی نہیں, ہمیشہ گھر میں ٹی وی دیکھ لیتے بیٹھی رہتی, ایسا بول کے بول رہا. مولانا پورا مسئلہ سن رہے تو اب درمیان میں رکو, کیسے مولانا ہے جو تمہیں میری ڈیورو کے بارے میں غیبت سن رہے,
جھوٹی بولنا. تو یہ غلط نہیں ہے. مولانا کا ایسا سننا غلط نہیں ہے. کئی کو غیبت کئی کو سن رہے ہیں مسئلہ بتانے کے واسطے کہ بھائی اگر آپ کی بیوی ایسی ہے تو اس وقت میں آپ کو کرنا کیا چاہیے. تو سمجھ میں آ رہی بات. کوئی بھی گناہ جو گناہ ہوتا ہے اس کے گناہ کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ چیز گناہ بنتی. بول کے غیبت کرنا, کسی کے بارے میں برے لقب سے پکارنا, یہ سب کب گناہ ہے؟ جب اس کے پیچھے کیا مقصد ہو, اس کو ذلیل کرنا, اسے کمتر کرنا, یہ مقصود ہو. اور اگر یہ مقصد نہیں ہے, کسی دوسرے اچھے مقصد کے لیے اگر یہ کام کر رہے ہیں تو پھر یہ کام کیا نہیں ہوتے, گناہ نہیں ہوتے. سمجھ میں آ رہی بات. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک گناہ سے, بدگمانی سے بھی بچنے کا حکم دے رہے ہیں. اور اسی طرح کسی کے بارے میں ٹوہ میں لگ جانا, کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جانا, انہیں کیسا کی بول کے, ایسے بھی کام نہیں کرنے چاہیے. اسی طرح ایک دوسرے کے بارے میں پیٹھ پیچھے غلط بات نہیں بولنا. ایسی پیٹھ پیچھے ایسی بات نہیں بولنا جسے انہیں سن کر تکلیف اس کو ہوتی ہو. اگر کسی کے پیٹھ پیچھے وہ تو برابر ان کی پیٹھ کے پیچھے نہیں, مطلب انہیں نہیں ہے خود, کون تو بھی نہیں ہے خود, اس کے بارے میں ایسی بات بولا جو بات اس کے اندر ہے نہیں, اس کے اندر وہ بات ہے نہیں, پھر بھی اس کے بارے میں وہ بات بولا, تو یہ اور بھی بڑا گناہ, اور بھی بڑا گناہ. غیبت کرنا بہت بڑا گناہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا. غیبت کرنا, کسی کے بارے میں چاڑیاں لگانا, یہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو, رنڈی عورت کو پیسے دے کر زنا کر لیا, بعد میں انہیں جا کر سدھر گیا, جماعت میں جا کر کسی عالم سے معلوم کر کے حضرت میں ایسا کرا, کیا ہے بتائے اس کو, یہ غلط ہے میاں, نہیں کرنا بول کے, تو انہیں اللہ کے سامنے توبہ کر لیا, تو اللہ سے امید ہے اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتے. زنا کا گناہ اللہ اس کو معاف کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں کسی کے بارے میں چاڑیاں لگائے, چپکے چاڑیاں لگا رہے, اس کو کمتر کرنے, اس کی نوکری نکال ڈالنے, اسے لوگوں کی نظر میں کمتر کرنے کے واسطے ایسا اگر کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ اس کی معافی ہونا بولے تو کیا کرنا پڑتا, ایک تو جس کے بارے میں تمہیں غلط بولی انہیں بھی معاف کرنا, اور اللہ بھی معاف کرنا. انہیں بھی معاف کرنا, اللہ بھی معاف کرنا. دونوں معاف کریں گے تو آپ کا گناہ معاف ہوگا, ورنہ معاف نہیں ہوتا. کسی کے بارے میں چاڑیاں فل لگا کو, اب بیٹھ کو اکیلے میں دعا مانگ رہے ہیں, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے, بولنے کا سو بول ڈالے, اکیلے میں بیٹھ کو جو ہے دعا مانگ لے رہے, معاف نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے بارے میں تمہیں غلط بولی, لوگوں میں اسے بدنام کریں, انہیں اصل معاف کرنا, سو انہیں نہیں معاف کرا تو آپ کا گناہ معاف نہیں ہوتا. اس لیے یہ بہت زیادہ بڑا گناہ ہے. کس سے؟ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. تو ان سب چیزوں کو, ان سب گناہوں کو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہ سب گناہ آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. ان گناہوں کے کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا پیدا ہوتا ہے, لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں, اور لڑائیاں پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے قتل کرنے کی نوبت آ جاتی, اور مسلمان کو قتل کر لیا, دونوں جہنم میں جاتے ہیں. دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ جہنم میں چلے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اتنا بڑا جو گناہ ہو رہا, وہ اس کی وجہ کیا؟ یہ سب چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا اس کا سبب بنتی ہیں. اس لیے ان سب چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اب ایک مسئلہ ہے, کسی کے بارے میں ہمیں چاڑیاں لگا ڈالے, نہیں معلوم تھا, اب تک ہمارے دوستان کے بارے میں کسی کے بارے میں چاڑیاں فل لگا ڈالے, تو اب کیا کرنا؟ اب جا کو اس کے سامنے بیٹھ کو بول رہا, تمہارے کو وہ ٹیمپو میں کالا بولا, وہ ٹیمپو تمہارے کو موٹا بولا, وہ ٹیمپو تمہارے کو یہ بولا, وہ ٹیمپو یہ بولا, بول تو اب وہ انہیں معاف کرتا, اینٹ لوگوں سے پھوڑتا, ابھی کیسا بولا رہے میرے بارے میں بول کے. اس لیے اگر کسی کی غیبت کر لی ہے تو وہاں جا کر پوری تفصیل سے نہیں سنانا, میں تمہارے کو یہ بولا, وہ بولا, وہ بولا بول کے, بھائی آپ کے بارے میں کچھ غلط بات نکل گئی میری زبان سے, اللہ کے واسطے معاف کر دو, اتنا بول دے تو کافی ہے. اچھا, اگر کسی کی غیبت کرے, وہ آدمی دنیا میں نہیں ہے, مر گیا, کسی ایسے آدمی کی غیبت کرے جو دنیا میں نہیں ہے, مر گیا, تو اب کیا کرنا؟ اللہ سے استغفار کرنا. اس کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی کیا کرنا؟ استغفار کرنا. اے اللہ, جو ہے میں جو گناہ کیا ہوں اس کی جو ہے معافی کر دے. اور جن لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کرا تھا, ان لوگوں کے سامنے جا کر اپنے جرم کا اقرار کرنا کہ بھئی فلاں آدمی کے بارے میں تمہارے سامنے میں ذرا غلط باتیں بولا تھا, میں جھوٹا تھا, میں غلط بولا ہوں, وہ اپنی ویسا نہیں,
بول کے ایسا بولنے سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ وہ گناہ کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ سب گناہ ہیں, ان سے بچنا ضروری ہے. لیکن آخری جو گناہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, غیبت کرنا, کسی کی چاڑیاں لگانا, یہ گناہ بہت زیادہ بڑا گناہ ہے. کیونکہ یہ گناہ ایسا ہے کہ آدمی کس کے بارے میں کون کب کیا بول رہا ہے کس کو بھی نہیں معلوم. ہمیں سب یہاں بیٹھ کو قرآن سن رہے ہیں, لیکن ہمارے بارے میں ہمارے دوستاں کیا بول لے رہی کی, ہمارے گھر میں کیا بول لے رہی کی, ہماری نوکری کرنے کی جگہ پہ ہمارے بارے میں کیا بول رہے ہیں, وہ سب ہمارے کو معلوم ہوتا کیا؟ نہیں معلوم ہوتا. تو پیٹھ پیچھے ہمارے بارے میں کون کیا بول رہا ہے یا ہمیں کس کے بارے میں کیا بول رہے ہیں اس کو معلوم ہوتا نہیں معلوم ہوتا. تو یہ گناہ ایسا ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ کرنے کا موقع ملتا. اوپر ایک آیا تھا تانا دینا, تانا دینا وہ تو منہ پر کس کو تو بھی گالیاں دینا, کیسا آدمی رہے تو بول کو, وہ بھی گناہ چ, کسی کو منہ پر کھلا منہ پر کسی کو گالی دینا یا کسی کو برا بولنا وہ بھی گناہ. مگر اس میں کیا ہوتا بولتا سامنے والا بھی ہستی نہ چڑھا کو جواب دیتا کیا بولا رہا ہے میرے کو بول کو, کہ وہ تو ڈیفنس کرنے کی اس کے پاس طاقت ہے. سامنے بولا تو یا پیٹ پیچھے بول رہا, ہمارے کو معلوم نہیں ہمارے بارے میں کیا بول رہا. تو ایسے وقت میں آدمی یہ گناہ ایک مرتبہ کرتا ہے تو فوراً ڈر کر رک جاتا کیا؟ نہیں, اسے کیا معلوم ہوتا ہے ہمیں کر رہے تو اب بار بار یہ گناہ کرتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بارے میں ایک مثال دے رہے ہیں, یہ گناہ کو چھوڑ دو. کئی کو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایحب احدکم, کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا, کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے. ایک ہمارا مسلمان بھائی مر گیا, مردہ اس کا رکھا ہوا ہے, مردے کو لجا کو دفن کرنا سونے سر کا چاقو لے کو اس کا گوشت نہیں کرتا. تو مردار جانور, مردار آدمی کو کھانا, مردار بھائی کو کھانا کتنا ذلیل کام ہے, کتنا گرا ہوا کام ہے. کسی کے بارے میں چاڑیاں لگانا بھی تک ذلیل کام ہے. اللہ یہ مثال سے سمجھا رہے ہیں, کسی مردہ آدمی کا گوشت کھانا جتنا بڑا ذلیل کام ہے, ویسا کسی کے بارے میں چاڑیاں لگانا بھی کیا ہے, اتنا ہی ذلیل کام ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ اگر آدمی زندہ ہے تو ڈیفنس کر سکتا, سامنے بولو تو ڈیفنس کر سکتا. مردہ آدمی کے سامنے جا کو کتنے بھی گالیاں دو, کیا تو بھی انہیں جواب دے سکتا؟ نہیں دے سکتا. تو کسی کے پیٹ پیچھے کتنے بھی اس کے بارے میں برے باتیں بول لینی تو انہیں جواب دے سکتا کیا؟ نہیں جواب دے سکتا. اس لیے کیا کرنا ہے, اس گناہ سے بہت زیادہ بچنا ہے, احتیاط کرنا ہے. ہمیں کسی کے بارے میں برا بھلا بولے اور دو دوستوں کے سامنے مثال کے طور پر بولے, بولنے کے بعد کیا ہوا, رات میں بولے, اب تفسیر میں سن لیے ارے بھائی ایسا نہیں بولنا کہتے بول کو. جن دو دوستوں کے سامنے بولے تھے ان کو جا کر منع کر دیے, بھائی نہ کو بولو کس کے بھی سامنے, میں غلط بول ڈالا ان کے بارے میں بول کے یہاں اس بات کو رفع دفع کر دیے. جس کے بارے میں بولے تھے اس کو ابھی وہ بات پہنچیش نہیں, بات سمجھ نہیں. دو لوگوں کے سامنے ہمیں کسی کو برا بھلا بول دیے, بولنے کے بعد وہ آدمی جا کو اس کو لگائے نہیں, ابھی ارے تیرے بارے میں ایسا بول رہا ان کو, انہیں لگانے سے پہلے ہمیں کیا کر دیے, ان دو لوگوں کے سامنے جا کر بولے میں کیا بھی بولا تو سب جھوٹ ہے, میں کیا بھی سچ بات نہیں بولا تمہارے سامنے, میں اپنے آپ کو جھوٹا بول لے رہا ہوں بول کو. تو اس تک بات پہنچیش نہیں, جب بات پہنچیش نہیں تو اب جا کو معافی مانگنا نہیں. کیوں اس تک بات پہنچیش نہیں, اب جا کو معافی مانگے تو اور لڑائی کا سبب بنتا. تو ایسی بہت ساری تفصیلات ہیں جو غیبت کرنے کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے, جسے کسی مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانا گناہ ہے. اس سے کوئی آدمی پسند نہیں کرتا. اسی طرح غیبت کرنے کو, کسی کے بارے میں چاڑیاں لگانے کو, چغلی کرنے کو بھی پسند نہیں کرنا ہے. ہاں اگر کسی کی چاڑی کر رہے ہیں مگر اس کے پیچھے مقصد اچھا ہے, مثلا کسی آدمی کا بیٹا شراب پی رہا ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ کلاس میں غلط کامہ کر رہا, تو اب ایک بچہ جا کے ٹیچر کو بول دیا ٹیچر انہیں جو ہے ایسا کر رہا بول کے, یا باپ کو جا کر بولا تمہارا بیٹا جو ہے ندی کے پاس بیٹھ کو شراب پی رہا بول کے. ایسا اگر ایسی کوئی بات بولا اور مقصد کیا ہے, اس کو سدھارنا, اس کو گناہ سے دور کرنا, یہ اگر مقصد ہے تو پھر یہ غیبت سے گناہ نہیں ہوتا. اگر کسی کو کم تر کرنے کے واسطے بول رہی تو پھر وہ گناہ ہے. فَكَرِهْتُمُوهُ, تم اس کو ناپسند کرتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں آرڈرز دیتے ہیں, آرڈرز دینے کے بعد اس کو فالو کرنے کا طریقہ بھی بتاتے. اللہ کا طریقہ ہے, کوئی آرڈر دیے, آرڈر کو فالو کرنے کا طریقہ بھی اللہ سے بتاتے. کیا اب یہ 6 گناہ نہیں کرنا بول کو اللہ بولے, اللہ کا آرڈر ہے. اب اس کو ہمیں کیسا عمل کرنا بولے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو.
اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو یہ 6 گناہ خود بخود چھٹ جاتے ہیں. یہ 6 گناہ خود بخود کیا ہو جاتے ہیں؟ چھٹ جاتے ہیں. اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر یہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ تم سے ہوتے رہتے ہیں. اگر کوئی آدمی یہ گناہ کر رہا ہے مسلسل، اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. اللہ کا ڈر آدمی کو ہر وقت گناہوں سے بچاتا ہے. روزے کی حالت میں گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی کا بوتل رکھا ہوا ہے، پیتا آدمی نہیں پیتا. کئی کو کون نہیں دیکھے تو کہ اللہ دیکھ رہی نہ بول کو اللہ دیکھ رہی بول کے اگر دل میں آدمی کے ہیں تو اکیلے میں رہا تو بھی بچتا، سب لوگوں کے ساتھ رہا تو بھی بچتا. تو اللہ یہ سب چیزوں کا حکم دے کے اس پر عمل کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ تم اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں ڈالو، اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، پھر یہ گناہ خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ تم سے چھوٹ جائیں گے. ان اللہ تواب الرحیم. اگر کسی سے ایسے گناہ ہو گئے تھے، کوئی کسی کا مذاق اڑایا تھا، کوئی کسی کی غیبت کر لیا تھا، تو اب کیا کرنا؟ ان اللہ تواب، اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. اب بھی اللہ کے سامنے توبہ مانگ لو، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ توبہ قبول کر لیتے ہیں. توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ رحم بھی کر دیتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ یہ جو 6 گناہ ہیں، یہ 6 گناہ پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جو 6 گناہ ہیں، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو منہ پر تانا دینا، برے لقب سے پکارنا، بدگمانی کرنا، کسی کے پیچھے پڑ جانا، غیبت کرنا، یہ 6 گناہ آدمی کرتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں بتا رہے. کیا واسطے کرتا بولے تو آدمی کے پاس مال اور آدمی کا خاندان. کوئی آدمی مالدار ہے، لاکھ پتی، کروڑ پتی ہے، تو انہیں کیا سمجھتا؟ میں سب سے اچھا، یہ سب معمول لوگ ہیں، اس وجہ سے اس کے بارے میں غلط، اس کے بارے میں غلط بول رہا. تو مالداری آدمی کو ان گناہوں پر اکساتی ہے. مال کے نشے میں آدمی سب گناہ کر لیتا، کسی کو برے لقب سے پکار رہا. اب انہیں نوکر بیچارہ کیا نہیں کر سکتا؟ پلٹ کو جواب نہیں دے سکتا. تمہیں آفس میں کام کر رہے، تمہارا باس تمہارے کو اگر غلط لقب سے پکارا، اس سے میں تو کیا ہوتا؟ تمہاری نوکری چل جاتی. اس بات سے کیا کر رہی؟ اندھے لباس، زندگی کا روٹی کا مسئلہ ہے، بالکل خاموش بیٹھ جاتا آدمی. تو اللہ تعالیٰ آگے وہ بات بتا رہے ہیں جس سے آدمی یہ گناہ کرتا ہے. کیا گناہ ہے؟ کیا بات ہے؟ مالداری اور خاندان. میں سید خاندان سے ہوں، میں پٹھانوں کے خاندان سے ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں، ہمارے باوا ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے. اپنے خاندان پر فخر کر کے، اپنے مال پر فخر کر کے آدمی یہ گناہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مال فخر کرنے کی چیز نہیں ہے، خاندان بھی فخر کرنے کی چیز نہیں ہے. کیونکہ مال نصیب سے ملتا ہے، خاندان بھی نصیب سے ملتا ہے. ارے کتنے لوگ ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن انگوٹھا چھاپ کے نیچے، ہاتھ کے نیچے کام کر رہے نہیں کر رہے. IAS بن گئے، IPS بن گئے. ان کا جو باس رہتا وہ ایسا رہتا جس کو کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا، 10th بھی پاس نہیں رہتا. تو روزی روٹی، مالداری یہ کیسی ہے؟ نصیب سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کی خدمت میں جتنا لکھا اتنا ملتا، پڑھے تو بھی ملتا، نہیں پڑھے تو بھی ملتا. اسی طرح خاندان، میں فلاں کے پیٹ میں پیدا ہونا، فلاں کے گھر میں پیدا ہونا ہمارے اختیار میں ہے. اللہ پیدا ہونے سے پہلے آپشن دیتے ہیں کیا؟ نہیں دیتے. تو یہ 2 چیزیں کیسی ہیں؟ غیر اختیاری، ہمیں چاہ کر بھی نہیں لے سکتے اس کو. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ عزت کی چیز نہیں ہے، یہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے. فخر کرنے کی چیز کیا ہے؟ کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہو. اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہو. یہ چیز کیسی ہے؟ پریکٹس کرنے سے آتی ہے. ہم ہر وقت اللہ کے بارے میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. کوئی بھی کام کر رہے ہیں، غلط کام کا دل میں خیال بھی پیدا ہوا، غلط نظر اٹھانے کا خیال بھی پیدا ہوا، تو یہ سوچے آدمی اگر آج میں غلط نگاہ سے کسی کو دیکھ لوں گا تو اللہ تو کل قیامت کے دن پوچھیں گے. یہ آدمی کے دل میں اگر ڈر ہے تو آدمی کیا ہوتا؟ گناہوں سے بچتا. تو یہ تقویٰ جو ہے آدمی اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، یہ فخر کی چیز ہے. مالداری اور خاندان فخر کی چیز نہیں ہے. اس لیے آدمی کو ان چیزوں پر فخر نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. پورے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کرے. کون مرد کون عورت ہو؟ حضرت آدم اور حضرت حوا. ان سے اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ پوری دنیا کو پیدا کرے. تو لہذا ہم سب کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی. ہم سب اوپر جاتے جاتے کہیں نہ کہیں کام کون ملتے ہیں؟ آدم علیہ السلام ملتے ہیں. تو ہم سب آپس میں کیا ہوئے؟ بھائی بھائی ہوئے. تو تمہارے بابا بھی انوش، میرے بابا بھی انوش، تمہاری اماں بھی انوش، میرے اماں بھی انوش. تو پھر فخر کس بات کا؟ تو لہذا اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلا رہے ہیں اب ہے سو بابا کے اوپر تنونوں کو،
سب کے اصل بابا کون؟ آدم علیہ السلام. سب کے بھی بابا نوش تو لہذا اس پر فخر کرنا اچھی چیز نہیں ہے. تو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, اور ہم نے تم کو قوم اور خاندان بنایا. فلاں قوم شیخ کی برادری سے ہے, سیدوں کی برادری سے ہے, پٹھانوں کی برادری سے ہے. یہ برادری ایک بڑی چیز کو بولتی قوم, اور قوم کے اندر پھر خاندانہ رہتے, سمجھ رہے ہیں. ایک ہے شیخ, پھر شیخ کے اندر کیا ہوتے ہیں, فلاں کا الگ خاندان, فلاں کا الگ خاندان, فلاں کا الگ خاندان ہوتا نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری قوم اور تمہارا خاندان یہ اللہ تعالیٰ کیا واسطے بنائیں, تاکہ تم کو ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے. عبداللہ نام کے کتنے لوگ آنے رہتے, عبداللہ نام کے بہت سارے لوگ رہتے. تو اب ایک آدمی کے آگے لکھا شیخ عبداللہ, ایک آدمی کے نیچے ساتھ میں لکھا سید عبداللہ, ایک آدمی کے ساتھ عبداللہ خان لکھو ہے, سمجھے. تو آدمی کیا کرتا ہے, فوراً پہچان کرتا وہ عبداللہ الگ یا عبداللہ الگ بول کو, یا نہیں بولے تو آدمی کا خاندان, آدمی کا قبیلہ, فلاں آدمی فلاں گاؤں کا ہے, فلاں آدمی فلاں قبیلے کا ہے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ جو دیے ہیں ہم کو, ہم فلاں خاندان سے, آپ فلاں خاندان سے, یہ کیا واسطے دی, فخر کر لینے کے واسطے نہیں, بلکہ لِتَعَارَفُوا, پہچان کے واسطے اللہ تعالیٰ دیے ہیں. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو. وہ کسی بھی خاندان کا ہو, کسی بھی مسلک کا ہو, اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ مقام رکھتا ہے. یہ آیت اصل میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کر لیے, مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیے, جاؤ جا کے اذان دو بول کے. بلال رضی اللہ عنہ ایک تو حبشہ کے تھے, غلام تھے پہلے, اور کالے بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جا کو اذان دیو بولے, تو سارے لوگ آپس میں, ابو سفیان اور دوسرے لوگ آپس میں بول لیے, کیا رہے اس کو اذان دیو بولنے, کیسا ہے کہ نہیں کالا, ایسا جو ہے ان کے بارے میں ذرا غلام ہی نے کال آدمی اس کو جا کو اذان دیو بول لیے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ آیت اتار رہے ہیں. ابو سفیان ابھی تک اسلام نہیں قبول کریں, تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے ڈر رہا, اسلام قبول کر لیا, اگرچہ انہیں کالا تو رندے, غلام تو رندے, انہیں اللہ کے نزدیک زیادہ مقام رکھتا. تمہیں کتنے بھی گورے رکھو, کتنے بھی مالدار ہو, اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے تو سب کچھ رہ کر بھی بیکار. ایمان اگر ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو بھی آدمی کامیاب, اگر ایمان نہیں ہے تو سب کچھ رہ کر بھی آدمی کیا ہوتا, ناکام ہوتا. یہ آیت اللہ اس میں بتا رہے ہیں. تو یہی چیز ہوتی ہے آدمی کو ان سب اوپر کی 6 چیزوں پر آمادہ کرتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ علیم خبیر, یقینا اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں, خوب خبر رکھنے والے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے, اللہ نہیں سن رہے بول کے کسی کے بارے میں غلط بات نہیں بولنا ہے. آگے کی جو آیتیں ہیں, ان آیتوں کا ایک شان نزول ہے. شان نزول کس کو بولتے ہیں, اس سے پہلے بہت مرتبہ آ گیا, آپ لوگ نئے ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں. قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس کے اترنے کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ رہتا, یہ فلاں قصے کی وجہ سے آیت اتری بول کو, اس بیک گراؤنڈ کو کیا بولتے ہیں, شان نزول. تو یہ آگے کی جو آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں گی, ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. کیا ہے, ایک قبیلہ تھا بنو اسد, غالباً وہی قبیلہ تھا. وہ قبیلے کے لوگ, ان کے خاندان میں, ان کی گاؤں میں کیا ہو گیا, قحط بہت زیادہ ہو گیا, کھانے کو کھانا نہیں, پینے کو پانی نہیں, بالکل وہاں پر قحط آ گیا. تو وہ لوگ کیا کرے, مدینے میں اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی, اور مسلمانوں کے پاس کیا ہوتا تھا, ٹیکس وغیرہ سب چیزیں, پیسے جمع ہوتے تھے, کھانے پینے کی چیزیں آتے تھے. تو یہ لوگ سوچے ہمارے پاس کھانے کو کیا بھی نہیں ہے, کمانے کے واسطے بھی پیسہ کیا بھی نہیں ہے, کیا کرنا, چپ تو بھی ہمیں کیا کریں گے, بھائی میں مسلمان بن گیا ہوں بولو, نبی کو جا کو بولیں گے, نبی کے سامنے کیا بولیں گے کہ میں مسلمان, بلکہ میں مومن بن گیا ہوں, نبی کے سامنے بولیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, اس وقت اسلامی گورنمنٹ تھی, تو جس طرح اب ہماری حکومت کیا کرتی, راشن دیتی نہیں ہر ایک کو, ارے چاول کارڈ جس کے پاس ہے اس کو راشن دیتی, آروگیہ سری ہے تو علاج فری دیتی, ایسا ہے نا ایک ایک حکومت. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کیا کرتے تھے, جو مسلمان ہوتے تھے اور مدد کے مستحق ہوتے تھے, ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانے پینے کی چیزیں, کچھ پیسے دیتے تھے. تو یہ لوگ کیا کریں, دل سے تو اللہ کو ایک نہیں مانے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانے, چپکے تو بھی اوپر کی زبان سے کیا کریں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان قبول کر لیا, ہمیں سب جنے مسلمانہ بن گئے بول کے بولے,
مقصد کیا تھا؟ مال لینا بول کے. اچھا خالی اتنا نہیں کرے انہوں, جھوٹ بات بولے. کیا دل میں کچھ ہے, زبان سے کچھ اور نکل رہا. دل میں اللہ کو مان رہے کیا؟ ارے دل سے اللہ کو مان رہے تھے؟ نہیں مان رہے تھے. نہ اللہ کو مان رہے تھے نہ رسول اللہ کو مان رہے تھے. چپ, تو بھی اوپر کی زبان سے بول رہے ہیں, تو جھوٹ ہوا نہیں. اور ایسا بول کو نبی کو دھوکہ دے رہی, دے رہی نہیں دے رہی؟ تو نبی کو دھوکہ بھی دے رہے, جھوٹ بھی بول رہے ہیں. اور ایک کیا کرے انہوں, مدینے کو آتے وقت میں مدینے کی جو گلیاں, مدینے کے جو بازار تھے, کہاں بولے وہاں بیٹھ کو پیشاب کر دیے, کہاں بولے وہاں بیٹھ کو حق دیے. ایسا مدینہ شہر, اسلام صفائی سکھاتا ہے, کلین آدمی کیسا صاف صفائی کے ساتھ رہنا اسلام سکھاتا ہے. آج کی دنیا اسلام صفائی کو سیکھ لے رہی, لیکن اصل میں وہ ان کی چیز نہیں, اسلام کی چیز ہے. اسلام صاف صفائی سے رہنے کو آدھا ایمان بولتا ہے. الطہور شطر الایمان, پاکی کے ساتھ رہنا آدھا ایمان ہے. تو صفائی کے ساتھ رہنا, پاکی کے ساتھ رہنا اسلام سکھاتا ہے. مدینہ پورا صاف شفاف شہر تھا, انہوں کیا کرے جگہ جگہ گندگی پھیلا دیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ایک تو جھوٹ بولے, دھوکہ دیے, شہر کو گندا بھی کرے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پیسے مانگنا ہے, تو آ کو عاجزی کے ساتھ, حضرت ذرا کیا تو بھی پیسے دو, ایسا نہیں. آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہے جو ہے ہمیں سب مسلمانہ بن گئے, بہت سارے لوگ اسلام قبول کرنے کے واسطے تم نے بہت ستائے, کیا تمہیں جا کو ان سے لڑے, تمہارے ذریعے اتنا مر گئے, ان کے ذریعے اتنا مرے, بہت لڑایا ہونے کے بعد انہوں اسلام قبول کرے, مگر ہمیں کیا بھی لڑائی نہیں سرکار, بالکل آرام سے تمہارے پاس اسلام قبول کرنے کو آئے ہیں, ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر. اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کیا بولے کہ ہمیں تمہارے سے لڑے بغیر, تمہارے کو کوئی تکلیف دیے بغیر کیا کر رہے ہیں, اسلام قبول کر لے رہی, یہ ہمارا تمہارے اوپر احسان ہے بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بولے. غلطی پر غلطی, غلطی پر غلطی کر رہے ہیں, اور کیا سمجھ رہے ہیں ہمیں دل میں چھپا لے تو اللہ نہیں جانتا بول رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو آیت میں اتار کر بتا دیا کہ یہ لوگ چپکے تو بھی اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں, سچ میں اسلام قبول نہیں کرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تمہیں کیا اللہ کے اوپر احسان جتلا رہے, اللہ کے نبی کے اوپر کیا احسان جتلا رہے, ایمان لائے بول کو. ایمان لانے سے کس کا فائدہ؟ نبی کا فائدہ, تمہارا فائدہ, تمہارا فائدہ. بھئی اگر کوئی آدمی اسلام نہیں قبول کرا تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو پکڑ ہوتی کیا؟ اے اللہ کے نبی فلاں آدمی ابو جہل کئی کو تمہارے رہتے ہوئے کافر بن گیا بول کو اللہ کے نبی کو پکڑ ہوتی نہیں ہوتی, کیونکہ دعوت دے دی, اس کو سمجھا دی, پھر بھی اسلام نہیں قبول کرا تو ہمیں کیا کریں گے. تو اگر کوئی آدمی ایمان قبول کر لیا تو اس کا اپنا فائدہ, دنیا میں بھی فائدہ, آخرت میں بھی فائدہ نہیں. اگر انہیں خالی کھلے منہ سے, اوپر کے منہ سے اسلام قبول کر لیا تو کم سے کم اپنے آپ کو مسلمان بن کے دنیا میں ٹیکس سے بچ جاتا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہونے سے بچ جاتا. تو بہر صورت سچ میں دل سے ایمان قبول کر لیے تو بھی فائدہ نہیں, سچ سے ایمان سے دل سے ایمان نہیں قبول کرے, چونکہ اوپر اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان بول رہے تو بھی فائدہ کس کا؟ تمہارا. تمہارے کو راشن ملتا, تمہاری جان محفوظ ہوتی, تمہیں ٹیکس سے بچ جاتی. تمہیں کیا نبی کے اوپر آپ کو احسان جتلاتے سو؟ احسان تو اللہ کا تمہارے اوپر ہے کہ اللہ تم کو ایمان کی ہدایت دے رہے ہیں. احسان اللہ کا تم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں, تم کو ایمان کی ہدایت دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو مسلمان بنایا, ایمان والوں کے گھر میں بنایا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ ارے ایمان اتنی بڑی نعمت ہے, اللہ چاہتے تو کسی کافر کے گھر میں ہم کو پیدا کر سکتے تھے, لیکن اللہ بغیر مانگی کہ ہم کو کیا کرے, مسلمانوں کے گھر میں پیدا کرے, دیندار گھرانے میں پیدا کرے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ قرآن میں کہاں بھی بہت ساری نعمتیں دیے, اپنا احسان نہیں جتلائے. اللہ دے کو احسان نہیں جتلاتے, لیکن دو نعمتوں پر اللہ تعالیٰ احسان جتلا ہے. ایک ایمان کی نعمت, ایمان کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. چھوٹی موٹی چیز دیکھو کون بھی احسان نہیں جتلاتا. 5 روپے کا چاکلیٹ دلا کو احسان جتلاتی نہیں, ایک بڑی کار دلا دیے, ایک بڑا گھر تمہارے نام کو کر دیے, تو حضرت بڑی مصیبت سے تم نہ دیا ہوں, ذرا سنبھال کو رکھ لو, ایسا بولتے. 5 روپے کی چاکلیٹ دیکھو بولتی ذرا سنبھال کو رکھ لو, تمہارا چاکلیٹ تمہیں لے لو بولتے. تو بڑی نعمت ہے تو اس پر احسان جتلاتا آدمی. تو اللہ تعالیٰ بھی بول رہے ہیں دیکھو چھوٹی موٹی نعمت نہیں دیا تمہارے کو, کھانا پینا کپڑا یہ سب معمولی چیزیں سب کو بھی مل جاتی, لیکن اللہ تم کو ایسی نعمت دیا جو کبھی تمہارے کو حاصل نہیں ہو سکتی تھی. کیا نعمت دیا؟ ایمان کی نعمت دیا. اور دوسری نعمت کیا؟ نبی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ احسان جتلا رہے ہیں کہ اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اللہ اگر ہمارے کو مسلمان بنانا چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں پیدا کرتا,
عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی امت میں پیدا نہیں کیا، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ امت آخری امت ہے، اس امت کی بہت بڑی فضیلت ہے، تو اللہ ایمان بھی دیا، آخری نبی کی امت میں بھی پیدا کیا، اللہ کا احسان ہے نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان لا کو، تمہیں اللہ پر کبھی احسان جتلانے کی ضرورت نہیں، اللہ تم پر احسان جتلاتے ہیں کہ اللہ تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ تو یہ آگے کی آیتوں کا خلاصہ ہے۔ دیکھیے، قالت الاعراب آمنا، دیہات کے لوگوں نے، بدھوؤں نے کہا ہم ایمان لائے۔ وہ لوگ جو آئے تھے، قبیلے کے لوگ کھیڑے سے آئے تھے، تو انہوں جو ہے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ آ کر کیا بول رہے؟ آمنا، ہم ایمان لائے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن کیا بولنا تمہیں؟ آمنا نہیں بولنا، بلکہ اسلمنا بولنا۔ آمنا بولے تو ہمیں دل سے اللہ کو مان رہی بول کے، اور اسلمنا کے معنی ہمیں نبی کے سامنے سرنڈر ہو جا رہے ہیں۔ اسلمنا کے معنی سرنڈر ہو جانا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ پولیس آگے پکڑتی ہے تو اس طرح سے آدمی جھک جاتا ہے، ہاتھوں کو پیچھے کر لیتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سرنڈر ہو جانا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں دل سے اللہ کو نہیں مانے، اس وجہ سے آمنا، ہم ایمان لائے بول کو نہ بولو، اس لیے کہ ایمان کس کو بولتے ہیں؟ دل سے اللہ کو اور اس کے رسول کو کیا کرنا؟ سچا ماننا۔ تم دل سے تو نہیں مانے، اس وجہ سے کیا بولو؟ اسلمنا، ہم اسلام لائے، یعنی ظاہری طور پر نبی علیہ السلام کے سامنے سرنڈر ہو گئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، کیونکہ ابھی تک تمہیں سچے دل سے اللہ کو نہیں مانے، رسول اللہ کو نہیں مانے، لیکن اب بھی تمہارے کو چانس ہے۔ کیا چانس ہے؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر اب بھی تم اللہ کے رسول کی بات مان لو گے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے نہیں پڑھے، بلکہ اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بت پرستی کو چھوڑ دیے، اللہ کے غیر سے ہونے کے یقین کو دل سے نکال دیے، محمد رسول اللہ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد دنیا کے جتنے بھی طریقے ہیں سب میں ناکامی ہے، صرف اللہ کے نبی کے طریقے میں کامیابی ہے، یہ سمجھ کر ان کے طریقوں کو اختیار کرے، تو یہ ہے اصل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو ماننا۔ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لو گے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں کیا بھی کمی نہیں کریں گے، یعنی آگے تمہیں ایمان قبول کر لیے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پیچھے کے گناہوں کی وجہ سے تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرتے۔ اب ایمان اب بھی تمہیں قبول کر لو، سچے دل سے اللہ کو مان لو، تو جو بھی عمل کریں گے سب عمل کی اللہ تعالیٰ اہمیت بڑھا دیں گے، لیکن ایمان قبول کرنے سے پہلے تمہیں کیا بھی بولو اپنے آپ کو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی بات سمجھنا ہے، ایمان اور اسلام دو ایک چیز ہے یا الگ الگ چیز ہے؟ مومن، یہ دونوں 21 نہیں، الگ الگ۔ تو اس کا ایک آسان جواب یہ ہے کہ مطلب کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں، مگر حقیقت میں دونوں ایک ہیں۔ ایمان کس کو بولتے ہیں؟ دل سے اللہ اور اس کے رسول کو سچا ماننا، دل سے اللہ اور اس کے رسول کو سچا ماننا۔ اسلام کس کو بولتے ہیں؟ اپنے عمل سے دکھانا کہ میں مسلمان ہوں، اپنے عمل سے دکھانا۔ نماز پڑھ رہا تو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ مسلمان ہے بول کے۔ تو اپنے عمل سے ظاہری طور پر دکھانا یہ اسلام، اور دل سے ماننا یہ ایمان، یہ دونوں کا فرق ہے۔ لیکن ایمان اسلام کے بغیر نہیں، اسلام ایمان کے بغیر نہیں۔ ایک آدمی مومن ہو مسلمان نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا، یا ایک آدمی مسلمان ہو مومن نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بات اچھی طرح سے غور سے سنو کہ اگر کوئی آدمی دل سے اللہ اور اس کے رسول کو سچا مان رہا، تو صرف دل سے سچا ماننے سے آدمی مسلمان نہیں بن جاتا، بلکہ زبان سے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، زبان سے اقرار بھی کرنا ضروری ہے۔ زبان سے اقرار نہیں کرے، کتنے آج ہندو ایسے ہیں، کتنے پنڈت ایسے ہیں جو اسلام کی تعریف کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں بہت اچھی بات بولتے ہیں، لیکن کیا اس کی وجہ سے ان کو مسلمان بولتے ہیں؟ نہیں۔ کئی کو دل سے مان لے تو ہمارا کو اندر دل میں کیا وہ کیا عمل ہوتا، ہمارے کو دکھتا سو کیا، زبان سے جو بولتی وہ دکھتا۔ تو ایمان اگر دل میں ہے تو اس کے لیے اسلام ضروری ہے، دل میں ہے سو بات کو تمہیں زبان سے ظاہر کرنا ضروری ہے، ورنہ دل سے مان کر بھی تمہیں کافر، دل سے اللہ اور اس کے رسول کو سچا مان کر بھی کیا ہو جاتا آدمی، اگر زبان سے اقرار نہیں کرا تو کافر ہو جاتا۔ یا ایک آدمی صرف زبان سے اقرار کر رہا، اپنے عمل سے نماز پڑھ رہا، مسلمانوں کے جیسے کام کر رہا، جیسے عید کے ٹائم کو
सियासी लीडर जो है क्या करती हैं, एमएलए इन्हें उन्होंने मस्जिद में आती हैं, ईदगाह में आकर नमाज पढ़ती हैं, तो क्या उन्होंने मुसलमान बन जाती? नहीं बनते। जाहिरी तौर पर मुसलमानों के काम करने से भी आदमी मुसलमान नहीं बनता। कई को वो तो दिल में अल्लाह और उसके रसूल को सच्चा नहीं मान रहा, तो अल्लाह और उसके रसूल को सच्चा मान रही तो इकरार भी जरूरी है, और अगर अमल कर रही तो दिल से भी मानना जरूरी है। तो ईमान और इस्लाम दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी चीजें हैं। इन्नमल मुमिन, अल्लाह ताला आगे बता रहे हैं कि तुम लोग अपने आप को मुसलमान बोल रहे हैं, हकीकत में मुसलमान कौन है? अल्लाह ताला बता रहे हैं इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, हकीकत में ईमान वाले किसको बोलते हैं? जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, सुम्मा लम यर्ताबू, फिर कभी शक नहीं करे। यानी एक मर्तबा अल्लाह और उसके रसूल को मान लिए, अब जिंदगी भर अल्लाह के ऊपर यकीन रखे, रसूलुल्लाह पर यकीन रखे, दरमियान में हालात आते रहती, हालात आगे बिल्कुल फिसल जाती नहीं, लम यर्ताबू, कभी शक भी नहीं करे। अगर जरा भी आदमी शक कर लिया अपने ईमान के बारे में, मैं अल्लाह को मानूं तो सचीज क्या, मैं क्या तो भी गलती करूं, नौजुबिल्लाह, ऐसा ख्याल आ गया तो फिर गया ईमान, तो शक नहीं करे। और वजाहदू भी अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और अपने माल और अपनी जान से अल्लाह के रास्ते में क्या करे? मशक्कत बर्दाश्त करे, जिहाद करे, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और माल को लेकर निकले, तो ये हकीकत में कौन है? ईमान वाले हैं। उलाइका हुमुस सादिकून, यही सच्चे लोग हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे कुल अतुअल्लिमूना अल्लाह बिदीनिकुम, ऐ लोग, ऐ नबी आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को अपने दीन की खबर दे रहे हो? हमें मुसलमान हो गई बोल को तुम्हें बोले तो क्या अल्लाह को मालूम होता? सो नहीं, वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व मा फिल अर्ज़, अल्लाह तो आसमान और जमीन की सारी बातों को जानता है, तुम्हारे दिल में क्या है वो अल्लाह में आपको मालूम। तुम्हें जबान से मुसलमान है बोल को बोल रही, दिल में तुम्हारा ईमान नहीं है, तो अल्लाह ताला सब जानते हैं, इस वास्ते अल्लाह को धोखा देने की जरूरत नहीं है, अल्लाह को मालूम सब भी। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाले हैं। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू, ये लोग एहसान जतलाते हैं आप पर कि वो इस्लाम लाए। अगर बोले ना कि ए नबी हमारा तुम्हारे ऊपर एहसान है, हमें बगैर लड़े के तुम्हारे ऊपर इस्लाम कबूल कर लिए, तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, अपने इस्लाम का मुझ पर एहसान न जतलाओ, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम, बल्कि एहसान अल्लाह तुम पर जतलाते हैं, अन हदाकुम लिल ईमान, कि अल्लाह तुमको क्या किया? ईमान की हिदायत दिया, ईमान की तौफीक अल्लाह दिया। तो अल्लाह तौफीक दिया बोल के ईमान वाले बने, अल्लाह अगर तौफीक छीन लेते तो मुसलमान बन सकते थे? नहीं बन सकते थे। इनकुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, यानी अगर अब भी तुम्हें सच्चे दिल से अल्लाह और उसके रसूल को ईमान लाकर मान लेते हैं, तब भी तुम्हारे दिल का जो बदलना है वो अल्लाह की वजह से होता। अल्लाह तुम्हारे दिलों को पलटे बोल को तुम्हें ईमान वाले बनते, वरना अगर अल्लाह ताला दिलों को तुम्हारे नहीं पलटते तो तुम्हें क्या हो जाते? काफिर हो जाते। इन्नल्लाह यअलमु गैबस समावाति वल अर्ज़, यकीनन अल्लाह ताला आसमानों और जमीनों की छुपी हुई बातों को जानते हैं, छुपी हुई बातों को भी अल्लाह जानते हैं। तो जो दिखती है उनको नहीं जानते, जरूर जानते हैं। अरे दिखने वाली बातों को बदल जाओला जानेंगे ना, जो छुप कर है उसको जानते हैं, जो दिखती है उसको भी अल्लाह ताला जरूर जानते हैं। वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून, और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को देखते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को देखते हैं। हम बंद कमरे में हैं, इस वजह से गलत काम कर लेंगे, क्या होता? कौन देखती? न को समझो। काली रात में काले पहाड़ पर काली चूंटी अगर चलती है, रात काली, पहाड़ काला, चूंटी भी काली, तो उस पहाड़ पर चूंटी के चलने की वजह से जो निशान पड़ता, चूंटी के चलने से कैसा निशान पड़ता? कोई देख सकता? नहीं देख सकता, लेकिन उस निशान को अल्लाह देखते हैं, और उसके चलने की आवाज को भी अल्लाह सुनते हैं, उसके चलने की भी आवाज को अल्लाह सुनते हैं। इस वजह से अल्लाह से कोई चीज छुपती नहीं है। अल्लाह को हर वक्त अपने सामने मानो तो फिर गुनाहों से बचकर रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ कहा है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।